یہ وہ شخص ہے جس کے قبضہ سے 25 گدوں کی کھالیں برآمد ہوئی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا چاہتا تھا۔ کھلانے تیرے کو کھوتیاں دی ہیں میرے کو 24-25 ہے۔ کتوں لے کے نکلے ہیں تو؟ ظفرواڑ سے لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اسامہ خامس منہاس۔ ناظرین، آج ایک انتہائی دل دہلا دینے والی خبر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ خبر کا تعلق ضلع نارول سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ نارول کی تحصیل ظفرواڑ اور شکرگر، وہاں سے 3-4 روز میں ہی نامعلوم ملزمان نے گدوں کی کھالوں کو اتار کر وہ راتوں رات وہ لے گئے ہیں۔ ایسے واقعات 3-4 روز سے یہ ہو رہے تھے، اور آج ابھی جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو یہ نیوز آپ تک پہنچا رہا ہوں، ابھی سے کچھ دیر پہلے ہی ایک ملزم جس کا نام شبیر ہے اور جس کے والد کا نام منیر ہے، وہ گرفتار ہوا ہے۔ اسے لوگوں نے پکڑا ہے اور اسے پولیس کے حوالے کیا ہے۔ ایک ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے چلائیں گے، تو آپ اس ویڈیو کو ساتھ دیکھیں کہ اس ویڈیو میں وہ شخص شبیر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ ہیں، اور ساتھ وہاں پہ پولیس والے بھی کھڑے ہیں۔ کی نام تیرا بھائی؟ میرا شبیر شبیر، تے اے کھلاں کتے لے کے جا رہے ہیں کھوتیاں دی؟ بھائی نوں پتہ کتے بھیج۔ تیرے بھائی نوں پتا؟ میں پہلے دن آیا۔ کیڑا پنڈ تیرا؟ میرا پنڈ سب سوکن پنڈ؟ تے کنی دیر تو بھائی تیرا کام کردا پے؟ انہیں 2-3 دن تو 2-3 دن تو؟ تے کتے جا لے کے جاندے ہو؟ پتہ نہیں مینوں نہیں۔ ٹھیک، بھائی تیرا دا کی نام ہے؟ بھائی دا نام آصف۔ آصف ہے؟ کزن ہے میرا۔ کنیاں کھلاں نے تیرے کو کھوتیاں دی ہیں؟ میرے کو 24-25 ہے۔ کتوں لے کے نکلے ہیں تو؟ ظفرواڑ سے لے کے۔ ظفرواڑ تو؟ ہاں جی۔ پہلے دن آیا یا اگے بھی ہوندا رہا؟ میں نہیں ہوندا رہا بھائی۔ کی نام دسیا اپنا؟ شبیر۔ شبیر۔ والد دا نام کی ہے؟ والد دا نام منیر۔ والد دا نام منیر، ہاں جی۔ پنڈ سوکن پنڈ۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیرا بھائی بھی تسی دوویں کام کردے ہو؟ کزن ہے میرا وہ کزن ہے، کی نام ہے؟ آصف۔ آصف۔ او دا والد دا نام کی ہے؟ والد۔ خالد۔ ہاں جی۔ سوکن پنڈ دا بھی ہے؟ برادری شیخ۔ برادری کیڑی ہے؟ شیخ۔ شیخ۔ ادھر میں تو دساں ناظرین، اب آپ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ 3-4 روز قبل نارول کی تحصیل شکرگر کے جو اس کے موضع نور کوٹ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ گاؤں بھی ہیں، لیکن جو نور کوٹ ہے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ جو نامعلوم ملزمان ہیں، انہوں نے مختلف لوگوں کی حویلیوں سے گدوں کو چرایا رات کی تاریکی میں، اور ان کو دور کھیتوں میں لے گئے اور وہاں پر جا کے ان گدوں کو ذبح کیا اور ان کی کھالیں اتاری، اور ان کی کھالیں اتار کر پھر وہ راتوں رات ہی انہیں کہیں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا تو چیخو پکار ایک ادھر کی کیفیت ہو گئی، بہت زیادہ شور بپا ہوا، لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ لگائیں، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں لگا۔ ناظرین، آج پھر یہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ظفرواڑ کے قریبی موضع بوبک ہے، وہاں سے ایک شخص جو ہے وہ چنگچی رکشے پر 25 کے قریب 25 سے 26 جو گدوں کی جو اپنے کھالیں ہیں ان کو کہیں شفٹ کر رہا تھا کہ وہاں پر اسے پکڑ لیا گیا۔ پھر اس شخص نے بتایا کہ میرے پاس 25 گدوں کی کھالیں ہیں جو کہ میں ادھر سے لے کر جا رہا ہوں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس شخص شبیر کا تعلق سوکنونڈ ایک گاؤں بتایا جاتا ہے، وہاں سے ہے۔ پھر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ظفرواڑ کے قریبی ایک گاؤں بوبک ہے، وہاں پر بھی رات کی تاریکی میں گدوں کی کھالوں کو اتار کر کچھ نامعلوم جو ہے وہ ملزمان لے گئے تھے، لیکن اس شخص کو بھی بوبک کے قریب سے اس شخص کو پکڑا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو شخص پکڑا ہے اس کا نام شبیر ہے، اور اس کے والد کا نام منیر بتایا جاتا ہے۔ سوکن ونڈ گاؤں سے ان کا تعلق ہے۔ شبیر کا ایک کزن ہے جس کا نام آصف ہے، اور وہ اس کے والد کا نام خالد ہے۔ تو یہ جو آصف ہے یہ بھی اس کے ساتھ شبیر کے ساتھ اس گنونے دندے میں ملوث تھا، اور یہ غیر قانونی طور پر یہ ایک بہت بڑا کبھی جرم ہے کہ جس میں انہیں گدوں کی یہ کھالوں کو لے کر جاتے تھے۔ اور یہاں پر میں بتاتا چلا جاؤں کہ شبیر کا جو والد ہے منیر، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے
منیر جو ہے وہ پہلے بھی 2 دفعہ اریسٹ ہو چکا ہے، گرفتار ہو چکا ہے، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ بھی اسی کیس میں اریسٹ ہوا 2 دفعہ۔ ہوا کیا کہ وہ جو اس کا والد ہے وہ گدھوں کو ذبح کرتا تھا، ان کے گوشت کو فروخت کرتا تھا، اور فروخت کہاں پہ کرتا تھا؟ ناروال میں، قلعہ کالروالا میں اور نارنگ میں۔ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ انتہائی ایک پریشان کن ان کے لیے سچویشن ہے۔ جب میں اس بات کا انکشاف کر رہا ہوں تو اس کا جو والد ہے وہ اس کا جو گدھوں کا گوشت ہے وہ بھی فروخت کرتا تھا، کن علاقوں میں فروخت کرتا تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور پھر ان کی کھالیں بھی فروخت کرتا تھا۔ 2 دفعہ یہ شخص گرفتار ہوا ہے، اس کا جو والد ہے، یعنی یہ اس کا والد بھی یہی کام کرتا تھا، آگے سے اس کا بیٹا بھی یہی کام کرتا ہے، اور اس کا ایک کزن جو آصف نامی کزن ہے، سوکنونڈ گاؤں کے یہ رہنے والے ہیں، ان کا یہی مکروہ دندہ ہے۔ ناظرین، شکر گڑھ جو ناروال کی تحصیل شکر گڑھ ہے، وہاں پر جو ہے نا نامعلوم ملزمان نے، اب وہ یہ انکشاف پولیس کے ساتھ ان سے پولیس جانچ کرے گی کہ کیا یہی لوگ ادھر تھے، اور یہ بوبک میں جو معاملہ ہوا گاؤں میں، وہاں پر جن لوگوں نے کھالیں اتاری وہ کون لوگ تھے، اور جو شکر گڑھ میں کرنے وہ کون لوگ تھے، یہ سب کچھ ابھی مزید پتہ چلے گا۔ لیکن ابھی تک کی جو انیشل ہمارے پاس جو ہمارے ذرائع سے ہمیں خبریں ملی ہیں یا جو ہم نے جانچ کی ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جو شکر گڑھ میں انہوں نے معاملہ کیا ہے، ادھر کے قریب جو گاؤں ہیں، انہوں نے رات کی تاریکی میں، ان ملزمان نے رات کی تاریکی میں مختلف لوگوں کی حویلیوں میں یہ گئے ہیں رات کی تاریکی میں، اور بعض انہوں نے گدھوں کو کھولا ہے، اور بعض کے سروں پر انہوں نے ہتھوڑے مارے ہیں اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں، پھر ان کے جو کھالیں ہیں وہ اتاری ہیں اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اس معاملے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ شکر گڑھ میں تحصیل میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگوں نے احتجاج کیا، پھر ظفروال میں ہوا، لوگ چکنے بھی ہو گئے، احتجاج بھی کیا، لیکن آج یہ شخص پکڑا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک سوال ہے کہ یہ آخر یہ گوشت جو ناروال میں، قلعہ کالروالا میں اور نارنگ میں جو فروخت ہوتا تھا، یہ گوشت آخر استعمال کہاں پر ہوتا تھا؟ یہ دیکھنے کا ایک ہے، کیا یہ جیسا پہلے ہوتا رہا، جیسا ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں ہم کہ یہ برگر پوائنٹس میں یہ وہاں پہ فروخت کیا جاتا ہے، یہ وہ لوگ اسے لیتے ہیں، یہ شوارمے والے لیتے ہیں، یہ مختلف ہوٹلز والے لیتے ہیں، تو کیا ناروال اور یہ قلعہ کالروالا اور نارنگ کے یہ جو اپنے یہ علاقے ہیں، یہاں پہ یہ گوشت کہاں جاتا تھا؟ یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، اور ان سے انتہائی پریشانی کریٹ ہوئی ہے لوگوں کے لیے۔ بہت یہ پریشان کن سچویشن ہے جو لوگ باہر کے کھانے کھاتے ہیں باہر، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ایسے جو مکروہ دندہ کرنے والے انسان ہیں جو کہ حرام کھاتے ہیں، وہ حرام چیزوں کو، مطلب وہ حرام جو جنہیں منع کیا گیا ہے کہ آپ یعنی کہ اس کو آپ فروخت نہیں کر سکتے، تو ان چیزوں کو یہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان سے آخر لیتے بھی ہوں گے، بعض پھر آگے لے کے انہیں سیل بھی کرتے ہیں۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ کن فوڈ پوائنٹس پر جاتا ہے؟ کن ہوٹلز میں جاتا ہے؟ کھانے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت اس وقت پریشانی کی سچویشن ہے، اور فوڈ کے ریلیونٹ جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے لیے یہ بہت ایک ٹف اس وقت سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ ان کا پتہ کرنا چاہیے۔ یہ اپنے باپ سے، اس کے باپ سے یہ معاملہ شروع ہوا، شبیر کے والد سے، جس کا نام منیر ہے۔ اس بندے کو یہ اتنی اس کی دیکھیں بہادری ہے اس میں، اس کا یعنی وہ اتنا اس کا دل گردہ بڑھا کہ اس کے سے یہ کام اس کے بیٹے میں آیا۔ اگر اس کا بے کنی ہوتی، اگر اس کو وہاں پر ہی سنپ کر دیا جاتا، سنپ دی ایول ان دا بڈ جو ہے، اس کو اگر سنپ کر دیا جاتا تو یہ معاملہ آج ایسے نہ ہمارے لیے سچویشن نہ کریٹ ہوتی۔ آخر پورے علاقے میں ان لوگوں نے ایک انگزائٹی کریٹ کر دی ہے، ان لوگوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، سب کے لیے یہ ایک انہوں نے پریشانی کھڑی کر دی ہے۔ فوڈ کے ریلیونٹ ادارے ہیں، یہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، یا اس کے علاوہ جو فوڈ کی انسپیکشن کے ہیں، تو پولیس اسے جب جانچ پڑتال کرے گی تو بہت سارے نام سامنے آئیں گے، اس میں وہ پھر بتائے گا کہ اس کے ساتھ کون کون سے لوگ اور ملوث ہیں، اور یہ کھالیں کہاں پر جا رہی تھیں،
اور یہ کتنے میں فروخت ہونی تھی، کن کو فروخت کی جانی تھی، اور کیا یہ کھالوں کا کاروبار کرتا ہے یا گوشت بھی فروخت کرتا ہے، اور کیا اس کا والد اس کے ساتھ ملوث ہے، اور اس آصف کا تو نام وہ خود لے رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ نیٹ ورک کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کو اس وقت ناظرین یہ امتحان ہے کہ اگر اس معاملات کی بیخ کنی نہ کی گئی، انہیں نہ ختم کیا گیا، تو یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ ہم لوگوں کے پیٹوں میں یہ زہر پال رہے ہیں۔ یہ جو گوشت ہے، یہ جب برگر پوائنٹس پہ یہ اتنے سستے شعار میں ہیں، سستے برگر، سستی ہنڈیا، یہ جو کڑھائیاں ہیں، یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں سستی؟ یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر 3-4 ہوٹلز ہیں، اور ایک ہوٹل کا کچھ ریٹ ہے، دوسرے کا اس سے کم ہے، تیسرے کا اس سے کم ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک چیز جو اتنی مطلب ایکسپینسو ہے، اس میں لوازمات بھی ڈالے جا رہے ہیں، ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، اور اس ایک معمولی سے ریٹ میں وہ کیسے میسر آ جاتی ہیں۔ تو وہاں پر تو کامن سینس کی ضرورت ہے کہ یہ لازمی دال میں کچھ کالا ہے، اور پھر وہاں پر یہ چیزیں پتہ چلنی ہیں، ان لوگوں کا انکشاف ہونا ہے۔ بہرحال اس میں بہت سارے نام سامنے آئیں گے۔ ابھی تک کی جو رپورٹ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔